السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے درمیان رمضان المبارک کا بابرکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 3 عشرے بنائے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا جو گزر چکا، دوسرا عشرہ مغفرت کا جو ابھی ختم ہونے والا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ابھی آئے گا انشاءاللہ آئندہ، جو جہنم سے خلاصی کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے گنہگار بھی ایک بار میرے در پر آنے سے، میرے در میں جھکنے سے اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ رحمت کے عشرے میں آ جائے تب بھی مغفرت ہو جائے گی، یا مغفرت کے عشرے میں آ جائے تب بھی مغفرت ہو جائے گی، یا کم از کم آخری عشرہ جو ابھی آئندہ آنے والا ہے اس عشرے میں بھی تو کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت ہم تمام کی مغفرت فرما کر اپنی رضا بھی نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، اس وقت ہم کرنے والے کام کیا ہیں، کس چیز کی طرف ہم توجہ دینا ہے، اس چیز کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک و صاف کرے۔ کیوں پاک و صاف کرنا ہے؟ آگے فرما رہے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اعتکاف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی بنانے کے لیے مسجد کا ماحول پکڑنا، مسجد کی 4 دیواری میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آدمی مسجد کے ماحول میں نہیں رہتا، فرشتے والے ماحول میں نہیں رہتا، اس وقت تک اس کا دل اور دماغ، اس کے ہاتھ اور پیر قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان میں ایسے گزاروں گا، رمضان المبارک میرا ایسا گزرے گا، میں یہ اعمال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنے تسبیحات پڑھوں گا، میں تراویح پابندی سے پڑھوں گا، میں روزہ پابندی سے رکھوں گا۔ اس طرح آدمی سوچتے رہتا ہے، لیکن شیطان 11 مہینے غفلت میں ڈالنے کی وجہ سے اسی عادت کی بنیاد پر 12واں مہینہ جو رمضان المبارک ہے وہ مہینہ بھی غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اعمال ہمارے بنانا ہے اور ہمارے اعمال بننا ہے، ہمارا دل اعمال میں لگنا ہے، تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یہ ضرور اعتکاف کرے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کر مسجد کے
چار دیواری میں بیٹھ جانا یہ انسان کے اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق کے مل جانے کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آخری عشرے کے بارے میں؟ جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جائے تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ موجب اثر و ثواب ہوگا۔ ہاں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیں گے، جن میں سے ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو رمضان المبارک جیسے بابرکت والے مہینے میں آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن کی فضیلت بتائی، اور جو آدمی 10 دن بیٹھے گا اس کے لیے کیا ملے گا یہ خود آپ خود جان لیجئے۔ اس لیے میرے دوستوں، ابھی آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ جمعے سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ اعتکاف کی نیت کریں گے، اعتکاف کا ارادہ فرمائیں گے، وہ لوگ یعنی اس مہینہ انگریزی تاریخ کے حساب سے 14 مئی کو مغرب سے پہلے اپنے جو ساز و سامان ضرورت کے ہے وہ ساری چیزیں لے کر مسجد میں جمع ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کی نیت خود بخود کرنا ہے، اس وقت سے لے کر چاند کے نظر آنے تک۔ تو میرے دوستوں، اس آخری عشرے میں آدمی اعتکاف کی نیت کر بیٹھے گا تو ضرور اسے شب قدر کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آخری 10 دن تراویح چلتی ہے وہ بھی پابندی سے آدمی ادا کرے گا، کچھ نہ کچھ صحیح قرآن کو سننے کا موقع ضرور مل جائے گا۔ اس کے علاوہ روزہ رکھ کر ہم خود گناہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ماحول ایسا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونا ضروری ہو جاتا ہے، گناہ میں آدمی مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے گناہوں سے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا ان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اعتکاف کی اصل اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک و مذکور اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مشغول مستقل ہو ہی جاتا ہے اور اس کی فطرت بھی بن جاتی ہے، لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف کی نیت سے آدمی مسجد میں جمع ہو گیا، مسجد میں بیٹھ گیا، وہ نماز نہ پڑھے، وہ قرآن نہ پڑھے، وہ روزہ نہ، وہ نفلی عبادات کچھ بھی نہ کرے، تب بھی میرے دوستوں اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آدمی گانا سننے کا ارادہ نہیں کرتا اور دوسروں کی غیبت سننے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن جب دنیا کے ماحول میں رہ کر روزہ رکھتا ہے تو یہ خود گناہ نہ کرے، نہ کرنے کا ارادہ کرے، تب بھی دوسرے لوگ اسے گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر یہی چیز اعتکاف میں بیٹھنے والا ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تاکہ میرے گناہوں سے محفوظ ہو جائے، تو میرے دوستوں مسجد میں اکیلا رہے گا یا اپنی عبادت میں لگا رہے گا، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کبھی گانا یا گانے کی آواز نہیں سنے گا، اس کے کان میں کبھی ہارن وغیرہ نہیں بجے گا۔ یہ ساری باتیں کیا ہے میرے دوستوں؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی برکت سے ہے، اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے جو انجام دے سکتا ہے تو اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا
تو 9 آدمی مشورہ کرنے لگے کہ باہر ہمارے محلے میں کوئی بزرگ آدمی بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے چلیں گے۔ تو 10 آدمیوں نے مشورہ کیا۔ ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی اعتکاف کی نیت کر کر مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی ہے۔ 9 آدمی جائیں گے اور 10واں آدمی جو اعتکاف کی نیت کر کر مسجد میں بیٹھا ہے وہ تو جا نہیں سکے گا، وہ تو نہیں جائے گا۔ اگر وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے میرے گھر میں بیٹھا ہے، اعتکاف کی نیت کر کر میرے در سے لگا ہوا ہے، اس لیے میرے گھر کی برکت کی وجہ سے جو لوگ 9 آدمی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو جو ثواب ملے گا تجھے بغیر گئے بھی وہ ثواب مجھے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، یہ 10واں آدمی جو اعتکاف کی نیت کر کر بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، وہ نہیں جا رہا ہے عیادت کرنے کے لیے، بیمار آدمی کو پوچھ تاچھ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اسے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم و کرم کرنے والے ہیں میرے دوستوں، ان کی عظیم الشان ہے، وہ تن تنہا ہے، اس کے ذات و صفات میں وہ تن تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بندے کی جو ضرورت ہے، بندے کے لیے جو چیز عافیت دینے والی ہے وہ چیز اسے عطا کرنے والا ہے، اور بندے کو جس چیز سے نقصان ہے اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، اعتکاف کی نیت آدمی ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کے اعتکاف کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود رہے ہیں ہمارے اور جہنم کے درمیان۔ اور جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کی نیت کر کر بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے کیا عطا فرمائیں گے یہ اللہ خود جانتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا یقین کرتے ہوئے اس رمضان المبارک میں آدمی ضرور اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ ابھی وقت باقی ہے، ابھی موقع ہے آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، ابھی دو یا 3 دن باقی ہے۔ اس درمیان میں ہی آدمی تیاری کر کر جلد سے جلد فارغ ہو کر تمام چیزوں سے مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضرور یہ فضیلت، یہ جو اللہ تعالیٰ اسے ضمانت دے رہے ہیں کہ جہنم سے تجھ کو 3 خندقوں کے برابر دور کر دوں گا، اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ اور آگے کیا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیوں کرنا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایت میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہاں، اور ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ عربی میں لکھا ہے، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نیت کر کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، ایک تو جہنم سے 3 خندقوں کے برابر دوری، اور دوسری فضیلت 2 حج کے برابر ثواب، اور تیسری فضیلت 2 عمروں کے برابر ثواب۔ ایک آدمی حج کو جانا ہے اس زمانے میں تو کتنے روپے خرچ کرنا پڑے گا اور کتنے پیسہ ہونا پڑے گا یہ سب کو معلوم ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ 2 حجوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عمرے کے جانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے اور کیسے کیسے مشقتیں مجاہدے سفر کی اٹھانی پڑتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ 2 حج، 2 عمرے اور جہنم سے 3 خندقوں کے برابر دوری، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہم لوگ لینے کے لیے تیار ہی نہیں،
افسوس کی بات، صد افسوس کی بات میرے دوستوں، ہم نہیں لے رہے ہیں تو یہ ہمارے یقین کی کمی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ وہی دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑے عہدے والا، سیاست والا آدمی آپ کو بلا کر یہ کہہ دے کہ میں جو ہے اپنی سیٹ تم کو دے رہا ہوں، میرا عہدہ اور میری جگہ آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں تو فلاں سیاست کا کرسی کا بڑا ہوں، فلاں پارٹی کا بڑا ہوں اور فلاں سیاست دانوں کا بڑا ہوں۔ اس طرح سوچ کر اس سیٹ میں بیٹھنے کے بعد ہم کتنا نفع کماتے ہیں اور کیا کیا لیتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹھ جانا اعتکاف کی نیت کر کر، میرے دوستوں اللہ تعالیٰ تو بے حد دیں گے، اسے بے حد دیں گے، اتنا دیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے بندے کو عزت ملتی ہے اور اللہ کے خزانے سے اسے ہر چیز عطا کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤں گا تو میرے روزے کا کیا حال ہوگا، میں سحری کہاں سے کروں گا، میں افطاری کہاں سے کروں گا، مجھے کون لا کر دے گا اور اتنا انتظام کون کرے گا، یہ سوچتے رکھتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اس کے ارادہ کر بیٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے روزی روٹی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ وہ سحری بھی اللہ کے خزانے سے کرے گا، وہ افطاری بھی اللہ کے خزانے سے کرے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ آدمی ارادہ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، میرے دوستوں اس کے بعد دیکھنا اللہ کا خزانہ کھل جائے گا۔ جب اللہ کا خزانہ کھل جاتا ہے تو بے حد بھرنے سے بھی اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں، آدمی ضرور اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے، ایک تو اعتکاف، دوسرا رمضان المبارک، تیسرا قرآن کا سنانا تراویح میں، اور چوتھا روزہ اور قرآن پڑھنے کا موقع اور تسبیحات کا پڑھنے کا موقع۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں میرے دوستوں؟ جب اعتکاف کی نیت کر مسجد کے ماحول میں ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور سب سے بڑی فضیلت کیا ملتی ہے اسے کہ اس کے ذریعے سے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی آخری عشرے میں تاخراتوں کی شکلوں میں ہم جاگتے ہیں، لیکن اکثر لوگ 27ویں رات کو قرآن کے ختم ہونے پر اسی رات میں جاگتے ہیں۔ باقی تاخراتوں میں اکثر لوگوں کا جاگنے کا ماحول نہیں رہتا ہے، وہ لوگ سو جاتے ہیں، شب قدر کو غفلت کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی آخر کی تاخراتوں میں وہ ضرور اٹھتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ پھر دیکھو میرے دوستوں، اسے تو ضرور شب قدر مل ہی جائے گی۔ اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو ایک تاخرات جاگے گا، دوسری تاخرات تھکا ہوا ہوگا یا کوئی اور مصیبت آ گئی ہوگی تو خود بخود وہ سو ہی جائے گا اور شب قدر کی دولت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کو پائے گا اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب پائے گا، اس کے علاوہ جہنم سے دور جائے گا، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اعتکاف کے بارے میں آئی ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے آدمی خاص طور سے اعتکاف کی نیت ضرور کرنا چاہیے، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن میں تو اپنے محلے کی مسجد میں ضرور اعتکاف کی نیت کر بیٹھوں گا۔ اس طرح سوچ کر بیٹھنے والا میرے دوستوں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ اس کی جولی میں بھر کر پورے آئندہ رمضان المبارک تک اس کی دنیا تو بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی ضرور بن جائے گی۔ اس کی دنیا تو بنا دیں گے لیکن اس کی آخرت بھی ضرور بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں ضرور اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ ان تمام فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو شاپنگ کون کرے گا، عید کے کپڑے کون مولے گا، اور عید کے دن اور اس کے علاوہ عید کی تیاریاں کون کرے گا، اس طرح سوچتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ معاف کرے کہ عید کا ساز و سامان ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھ کر جو نیکیاں کمایا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں
ہمارے لیے اٹھا کر ان نیکیوں کو رکھ دیں گے۔ جب ہماری حاضری اللہ کے سامنے ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو ہمارے سامنے پیش کر فرمائیں گے یہ وہ تیرے نیک اعمال ہیں جو تو نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھ کر کمائے تھے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو ہی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے کہ وہ میرا دوست کتنے عید کے لیے کتنے پیسوں کی شاپنگ کیا، وہ 1,00,000 روپے کی شاپنگ کیا تو میں 1,50,000 کی کروں گا، وہ 50,000 کی کیا تو میں 70,000 کی کروں گا، 75,000 کی شاپنگ کروں گا، اس نے 50,000 کی شاپنگ کی تو میں 60,000 کی شاپنگ کروں گا۔ اس طرح پیسوں کے خرچ کرنے میں، پیسوں کے بیہودہ بیکار جگہوں میں لگانے میں آدمی لگا دیتا ہے، لیکن میرے دوستوں وہ پیسہ، وہ کپڑے، وہ چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ کر نیک اعمال کما لیتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تو آخری عشرے میں روزہ داروں کو دعوتیں بہت زیادہ آتی ہے، اور عید کی تیاری کرنے کے لیے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تو میرا کیا حال ہوگا، اس طرح سوچتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ معاف فرمائے، جو اللہ کے گھر سے لگ جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو گیا یہ ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، اور ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارتی پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اور جو لوگ بیپاری وغیرہ کرتے ہیں اور ان کا بزنس ہے وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے تو دور کی بات اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں رمضان میں بیٹھ جاؤں گا تو میری کمائی کون کمائے گا، اور مجھے پیسے لا کر کون دے گا، وہ پیسے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی میرے دوستوں، آپ کے نیک اعمال ہی باقی رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں ان جیسی راتوں کو بیکار نہ کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کو غفلت میں اور بیکاری میں زندگی نہیں گزارنا ہے، آدمی جاگنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی سدھرے گی، پھر اللہ اسے توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی میرے بولنے کا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا انتظام بنائے کہ ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور بقیہ بھائی اس کی خیر گیری کرے۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان کا دل ہمیشہ گناہوں کے کرنے کی طرف لگا رہتا ہے۔ اگر نوجوان کو مسجد کا ماحول اور مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت سنا کر ان کو تشکیل کر اگر اعتکاف میں بٹھا دیں گے، پھر تو وہ آدمی بن کر ہی نکلے گا اللہ کے گھر سے بن کر ہی نکلے گا۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ رمضان میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا، اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشر اخیر میں پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجد اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائے۔ یہ ساری فضیلتیں اعتکاف سے لگی ہوئی ہے، اس لیے میرے دوستوں اس اعتکاف اس نامعلوم کہ ہماری زندگی میں آئینہ رمضان باقی رہے گا نہیں رہے گا، اس کیا معلوم کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بلاوا آ جائے اور ہمیں اللہ کے پاس جا کر جواب دینی پڑے۔ اس سے پہلے ہی آدمی چند نیک اعمال کر لے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، قرآن پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، روزہ رکھے، دوسرے نیک اعمال کرے۔ اس کے لیے کرنا ہے تو میرے دوستوں کیا کرنا ہے کہ آدمی ضرور خود بیٹھتے ہوئے بھی، دوسروں کو تشکیل کرتے ہوئے بھی اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میرے دوستوں جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ کے امن میں آ جاتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کا بڑا سا بڑا آدمی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔
کیونکہ اللہ کا گھر پرامن ہے اور اس میں رہنے والا بھی پرامن ہے، اور اس کا مال و متاع، اس کے گھر بار، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ بھی اعتکاف میں بیٹھے اور دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی ترغیب دے۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز دوستوں، آخر میں اعلان یہ ہے کہ یہ ہمارا چینل درس قرآن و حدیث تفسیر ابن کثیر، اس میں روزوں کے بارے میں اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اسی طرح اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں باتیں آتی رہیں گی۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اگر کسی کو اعتکاف کی فضیلت معلوم نہیں ہے تو یہ بیان ضرور شیئر کریں، ان کو بتائیں، اور ان کو بتا کر ان کو ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر عورتیں بھی بیٹھنا چاہتی ہیں اعتکاف میں تو گھر کے کسی کونے میں خاص طور سے جگہ متعین کر وہاں بیٹھنے کی نیت کر لے، وہ بھی بیٹھ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور وہ بھی آخری 10 دن اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہے۔ ہاں، ان کے لیے ایک چھوٹ بھی ہے، اگر وہ کھانا سالہ اور اسی طرح دوسری چیزیں بنانا چاہتی ہے تو ضرور بنانے کی اجازت ہے، لیکن زیادہ تر اعتکاف میں وقت گزارنا ضروری ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی ضرور اعتکاف کی نیت سے کسی ایک جگہ گھر میں متعین کر کے بیٹھ جائے اور دوسروں کو بھی شیئر کرے ہمارا یہ بیان، تاکہ سننے والا کوئی نہ کوئی عمل کر لے تو ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے آخرت کے سامان میں نیک عمل جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی یہ بیان بھیجیں اور سن کر عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس بیان کے کرنے والے کے لیے اور اس کے علاوہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے تمام ماں بہنوں کے لیے، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے لیے، ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے جہنم سے خلاصی کے لیے دعا کرے، اور خود بھی صحیح راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو صحیح راستہ دکھلانے کی دعا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کا نیک راستہ، ہدایت والے راستے پر چلائے، اور گمراہی کے راستے پہ سے پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔